آپ شہباز بل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا، عزت بخشنے کا. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. لاکھوں کروڑوں درود ہمارے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، امت پر، اولاد پر. دیکھیے یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے، کیونکہ سارا دن ہم سارے لوگ، آپ ہوں یا ہم اصل میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں آپ بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہمیں آپ تھوڑے سے برے بھی لگتے ہیں، کیونکہ ہم سب کا کام ایسا ہے. اسی طرح سے جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو ہم کبھی کبھی تھوڑے برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو بھی ہم پہ پیار آتا ہے. تو اصل بات ہماری اور آپ کی نہیں ہے، اصل بات ہمارا کام اتنا وہ بھلے آپ کا ہو، اور اس کو شاید آپ یا ہم نہ سمجھ سکیں. اگر آپ اپنی والدہ سے گھر پہ جا کے پوچھیں، اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھیں، اپنی وائف سے پوچھیں، بہن سے پوچھیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا کام کتنا سٹریسفل ہے، کیونکہ وہ آپ کو اس پیشے میں آنے سے پہلے بھی جانتے تھے اور اس پیشے میں آنے کے بعد بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کتنا سٹریسفل کام ہے. اور ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ایک کرکٹ میں تو آپ نے ایک بال پہ نظر رکھنی ہوتی ہے اور بال ہوتے ہوئے 1.5 منٹ لگتا ہے. اور ہمارے بٹ صاحب کو پتا ہے، طارق چودھری صاحب اور دوسرے دوستوں کو بھی، کہ یہاں تو 30 سیکنڈ اگر خبر لیٹ ہو جائے تو اس کے کانسیکوینس کیا ہوتے ہیں ہماری طرف بھی اور آپ کی طرف بھی. تو اس لیے بہت ہی سٹریسفل ہماری جاب ہے، اور اس میں اسی وجہ سے کئی دفعہ ہم ایک دوسرے سے تناؤ کا شکار بھی ہوتے ہیں. غلط خبر بھی آ جاتی ہے، غلط سٹیٹمنٹ بھی آ جاتی ہے ہماری طرف سے، ادھر سے خبر آ جاتی ہے. لیکن پھر خوبصورت بات یہ ہے کہ اگلے دن ہم پھر مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز تمام لوگ پروفیشنل ہیں. اور اینڈ آف دا ڈے یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پروفیشنل کیپیسٹی میں یہ کام کیا گیا ہے، کوئی پرسنل عداوت یا پرسنل وجہ نہیں ہے، نہ ہی صحافی کی اور نہ ہی دوسری طرف سے، بھلے وہ کسی اپوزیشن پارٹی کا بندہ ہو یا حکومت کا ہو. کئی دفعہ پریشر کے اندر جو سچویشنز ہوتی ہیں اس میں ایسی اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں. تو میرے لیے جو سب سے خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اس میں میرا 23 آپ کی جو ٹیمیں ہیں اور 23 ٹیموں میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ناک آؤٹ ہے. آپ کے پاس سلپ ہونے کے بعد کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ ہار گئے تو آپ ہار گئے، ختم ہوگی کہانی. تو اس لیے بڑا ایکسائٹنگ ہوگا یہ سارا مرحلہ، اور ایک مقابلے کی فضا بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ بانڈ بھی بنتا ہے. جیسے آپ پہلی دفعہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کھیلیں گے، پہلی دفعہ کسی کی بالنگ کے پیچھے آپ وکٹ کیپنگ کریں گے، کسی کا کیچ چھوڑیں گے، اس سے گالیاں کھائیں گے. تو یہ ایک دوستی بھی بنے گی، پارٹنرشپ بھی بنے گی کام سے ہٹ کے. بہت سارے لوگ شاید آپ کے اپنے چینل میں ہوتے ہیں، لیکن ان سے آپ کی اتنی بات چیت کئی دفعہ کام کی نوعیت میں اس طرح سے نہیں ہوتی. کھیل کے میدان میں آپ کو ان کے ٹیمپرامنٹ کا جاننے کا، اچھائیاں برائیاں، کمیاں کوتاہیاں سب جاننے کا اور امپروومنٹ کرنے کا موقع ملے گا. تو یہ بہت ہی خوشائند بات ہے. اور بلکہ میں یہاں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا، اور اس کے لیے میں توجہ بھی کروں گا کہ اسلام آباد میں نے سن رکھا ہے کہ بہت سارے پرائیویٹ کلبز اور پرائیویٹ لوگوں کے پاس بھی اسپورٹس گراؤنڈ ہیں. تو اگر جو آپ کا پریس کلب ہے اس کو بھی پھر کوئی لیز پہ، کوئی ٹھیکے پہ، کوئی گراؤنڈ ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنی اسپورٹس خود بھی کریں، اور آپ کے جو میچز ہونے چاہیے وہ صرف اسلام آباد یا ان چینلز کے نہیں، بلکہ جو چھوٹے شمارے ہیں، کوئی گجرات کا ہے، کوئی سبی کا ہے، کوئی سوابی کا ہے، ان کے بھی کبھی آپ آل پاکستان بھی اس طرح کے وہاں پہ کروائیں جب آپ کے پاس انتظامات ہوں، کوئی گراؤنڈ ہو، کوئی جگہ ہو. اور اس کے علاوہ جو کارپوریشنز ہیں دوسری، ان کو آپ ہوسٹ کریں، نہ صرف گراؤنڈ پرووائڈ کریں بلکہ میڈیا سروسز بھی پرووائڈ کریں، اور پھر اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو ریمنڈیشن ملے، اور اس سے ایک مقابلے کی فضا بنے. اور ایک پریس کلب کا جو رول ہے اصل میں، وہ جو سیاست کے اندر اس کا ایک رول ہے، جو صحافت کے اندر ہے، جو جمہوریت کے اندر ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے جیسے آج کل ہم یہ ریپ کے کیسز دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پر پریس کلب کا ایک سوشل رول بھی ہے. اور اسی طرح کا ایک رول جب آپ ڈرگز کا اوور یوزیج دیکھتے ہیں تو نہ صرف انہوں نے صحافیوں کو ایسی صحت مند ایکٹیویٹیز کی طرف راغب کرنا، بلکہ صحافیوں کے بچے بھی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں، ان کے محلے کے دوست بھی ہیں، اور پھر دوسری پبلک بھی ہے. تو ایسی کوئی فیسلٹی پریس کلب کے پاس ہو جہاں پہ وہ انکریج کر سکے اور لوگوں کو وہاں پر انگیج کر سکے ان سم تھنگ ہیلدی
جو ان کا ہیلدیئر لائف سٹائل جو ہے وہ انشور کرے. تو انشاءاللہ اس کی طرف مل کے کوشش کریں گے. اور یہ بہت ہی خوشائن بات ہے, اسپیشلی پرنٹ میں بھی. یہ نہیں کہ پرنٹ جرنلسٹ, آپ میں سے زیادہ تر جرنلسٹ جو پرانے وہ تو پرنٹ سے ہی وابستہ تھے اور پھر ٹیلی ویژن سے آئے, تو یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ پرنٹ کے جو جرنلسٹ ہیں ان پہ پریشر نہیں ہوتا یا ٹائم ان کا جو ہے وہ سینسٹیو نہیں ہوتا. لیکن یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہے وہ جتنی سٹریس میں کام کرتا ہے اس کو اکنالج نہ کرنا بھی ایک زیادتی ہوگی. اور وہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ایک ایک خبر کے لیے وہ 4 دفعہ فون کر رہے ہوتے ہیں. پرپز صرف یہ ہوتا ہے کہ صحیح وقت پر صحیح انفارمیشن جائے. اچھا کئی دفعہ ہم سے کوتاہی ہوتی ہے, ہم کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اور چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو خبر چاہیے ہوتی ہے, وہ اپنی ایفرٹ کر رہا ہے, پوری ایفرٹ کے باوجود کئی دفعہ خبر ہاتھ نہیں لگتی اور کسی دشمن کے لگ جاتی ہے. کیونکہ خبر کی دنیا میں تو سارا ہر بندہ دشمن ہوتا ہے, جس کی پہلے بریک ہو گئی تو وہ بندے کو بعد میں افسوس ہوتا ہے, ہم پہ بھی غصہ آتا ہے, یار سب سے پہلے آپ سے پوچھا تھا میں نے. اسی طرح ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب تک اس چیز کی ہمیں اجازت نہ ہو, ایٹ لیسٹ میں بہت سارے میڈیا کے ڈفرینٹ دوستوں کو جانتا ہوں, کچھ لوگوں کی ایکسپرٹیز یہ ہوتی ہیں کہ وہ خبر لیک کر کے ان کی پی آر اور اسٹرینتھ بنتی ہے. میں یہ نہیں کہتا یہ بری بات ہے, لیکن سم ہو یہ مجھے کبھی کرنی نہیں آئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سے یہ کام اکثر ہوتا نہیں, میں ویٹ کرتا ہوں کہ وہ لیگل طریقے سے مجھے کہا جائے, اور آپ کو پتا اس سے پہلے تو خبر بہت پہلے نکل چکی ہوتی ہے, تو میں اکثر ویٹ کرتا ہوں اس کو ریلیز کرنے کی. تو انشاءاللہ ہم سپورٹس کا صرف میری آپ سے گزارش ہوگی کہ کرکٹ تک نہ رہیے, یہ بہت عمدہ آپ کا فیصلہ ہے, لیکن میری گزارش ہوگی دوسری کھیلوں میں بھی آئیں. اور پھر میری ایک اور گزارش ہوگی کہ ہماری جو بہنیں ہیں صحافی, ان کا بھی ایک الگ سے لیگ کروائیں, بھلے بیڈمنٹن کی ہو, کرکٹ کی ہو, فٹ بال کی, جو آپ مناسب سمجھے آپس میں بات کر کے, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کے ان کی بھی ایک بڑی افیکٹو باڈی موجود ہے پریس کلب کے اندر بھی, ویسے بھی صحافتی تنظیموں میں بھی. تو آپ لوگ ان کا بھی کوئی نہ کوئی ایونٹ جو ہے وہ سال میں ایک ضرور ہونا چاہیے. اس میں گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرنی چاہیے, بالکل. جو ہماری سپورٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بھی میں بات کروں گا, پنجاب سپورٹس ڈپارٹمنٹ سے میں بات کروں گا. اگر پنجاب میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں ابھی جو پنجاب کے ہمارے سپورٹس منسٹر ہیں ان سے کل ہی بات کروں گا کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, گراؤنڈ دیا جائے کام کرنے کے لیے. تو یہ ایک ہیلدی اور صحت مند چیزیں جو ہم نے کرنی ہے, تاکہ ہم سارے لوگ کی خبروں کے پیچھے بچ پاگل ہی نہ ہو جائیں. کسی ویلے کوئی ریلیکسنگ کام ساڈے حصے اور تواڈے حصے ہونا چاہیے. دوسری بات, میرے ساتھ کچھ اے بی پی کے صحافی دوست ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, قاسم صاحب ہیں, کلو صاحب ہیں. تو مجھے آج صبح جب پتا چلا تو بڑی حیرانی ہوئی کہ انہوں نے آپ کے جیب سے میری کٹ جو ہے وہ نکلوا لی. تو میں نے کہا یار خدا کا نام لو, صحافیوں سے میری کٹ نکلوائی ہے, کہیں کٹ نہ اتروا دینا. تو اس لیے آپ کا بہت شکریہ سارے پیار کا, پوری آپ کے ساتھ جدوجہد ہوگی. جو بٹ صاحب نے بات کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی, اس کے سلسلے میں صرف یہ کہہ دوں کہ میں ڈیلیبریٹلی ایسی تمام چیزیں جو آپ کی طرف سے ہوتی ہیں اور کئی دفعہ حکومت کے دوسرے اداروں سے ہوتی ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں میرے دل کے قریب ہوتی ہیں کہ وہ ہونی چاہیے, بہت ساری شاید مجھے بھی لگتی ہوں, لیکن میں ان سے دور اس لیے رہتا ہوں کہ جس آفس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں یا جس آفس میں میری ذمہ داری ہے, ہو سکتا ہے آپ اپنا گریونسز کل کو اسی آفس میں لے کے جائیں, لیکن اگر میں پہلے ہی اپنا اوپینین اس میں دے دوں تو پھر میری زیادتی ہوگی اپنی اس پوزیشن کے ساتھ بھی کہ میرے باس نے بعد میں پوزیشن کوئی ڈفرینٹ اگر اس میں لی تو میرے لیے سبکی ہوگی اس میں کہ میں کس کیپیسٹی میں پہلے کوئی اور پوزیشن لیتا رہا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں کوشش کرتا ہوں بہت کم اس کے اوپر گفتگو کروں, لیکن یہ بات ضروری ہے کہ میری فواد چودھری صاحب سے اس پہ بالکل بات ہوئی, میں بالکل آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا. جب یہ میڈیا میں رپورٹ ہوا مجھے پتا چلا, پہلا شو میں نے یہ کیا تھا مہر بخاری صاحبہ کے ٹیلی ویژن پہ. تو جب میں شو کا, آپ کو پتا ہے اکثر اوقات ہمارے یہاں شو سے پہلے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا سوال, تو انہوں نے میرے بیٹھتے ہی میرے پہ یہ سوال دے مارا. تو میرے پاس اس ٹائم ایسا اس کی انفارمیشن نہیں تھی, تو واپس آ کے میں نے جب انفارمیشن لی تو چودھری صاحب نے مجھے بار بار اس چیز کا انہوں نے اس چیز کا اعادہ کیا کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے, جو صحافی ہے, کوئی بل, کوئی اتھارٹی, کوئی چیز اس کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں ہوگی بلکہ طاقتور کرنے کی کوشش ہوگی, تاکہ جو مالکان ان کو تنخواہ نہیں دیتے
اور پھر یہ بھی کہہ دینا صحافتی تنظیموں کے کہ وہ مالکان کے خلاف احتجاج نہیں کرتے، یہ بھی تھوڑی زیادتی ہوگی. میں نے بھی ایک دو دفعہ کہا، اس میں میرے کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ نہیں جی احتجاج کرتے ہیں، شاید اتنا نہیں کر پاتے جتنا. اس بھی وجہ ہوتی ہے کہ وہاں بھی دوست ہوتے ہیں، ان کی نوکریاں انوالو ہوتی ہیں، لیکن احتجاج ہوتا ہے. تو یہ اتھارٹی میں ایک چیز یہ کور ہو رہی. لیکن دوسری طرف بالکل آپ کی بہت ساری باتیں درست ہوگی جہاں پر آپ کے گریونسز ہوں گے. تو یہ بٹ صاحب نے بہت ہی عمدہ بات کی کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ بات چیت میں ہے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا میسج وہاں پر پہنچے گا. اور میری بھی ایک ریکویسٹ ہوگی دونوں پارٹیوں سے، دونوں سائڈوں سے، کہ بیٹھ کے بات کریں، جو آپ کے گریونسز ہیں ان پہ آپ سوال جواب کریں، جو ان کے ہیں وہ کریں، اور ایک ایسا میوچل ہم پلیٹ فارم بنائیں جس پہ آپ ہمیں تگڑا کریں، ہم آپ کو تگڑا کریں، اور مل کے ہم جمہوریت کو تگڑا کریں. تو اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ میں جاتے ہیں تو ایونچولی اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ جمہوریت کا ہی ہوتا ہے. اور 2 4 6 مہینے کے بعد ہم سب کو سمجھ آتی ہے یار یہ بھی ٹھیک کہہ رہا سی، کچھ میں بھی ٹھیک کہہ رہا سی، کچھ یہ غلط کہہ رہا سی، کچھ میں غلط کہہ رہا سی. سو اس کو اگر ہم ابھی وہ جو گیپ ہے اس میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی طرف کوتاہی ہے، یہ دوسری طرف ہے. میں کیونکہ آپ کو بالکل مبالغہ رائی کے بغیر بتاتا ہوں کہ میں نے اس چیز کو ڈیٹیل سے اسٹڈی نہیں کر رکھا، مجھے بالکل اس کا نہیں پتا، نہ میں اس کی اس طرح سے کمیونیکیشن میں. لیکن یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ فواد صاحب کی اس میں جو ایک پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ورکنگ جرنلسٹ کو ہر صورت اسٹرانگ کرنا ہے. میں ذاتی طور پہ یقین کیجئے لاہور میں اور یہاں پر ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جن کو 6 6 8 8 مہینے تنخواہ نہیں دی جاتی. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اپنے جو چیک ہوتے ہیں وہ انگوٹھا رکھ کے مہینہ نہیں 2 نہیں تو تیسرے مہینے وہ لے کے جاتے ہیں، وہاں ڈی جی پی آر ہو، یہاں بھلے پی آئی ڈی ہو. تو یہ باقی کچھ کرے نہ کرے یہ اتھارٹی، ایک میری گزارش ہوگی، بھلے اس میں آپ میرے خلاف ہوں بھلے کوئی اور ہو، کہ یہ جو ایڈز کے پیسے دیے جاتے ہیں ان کو لنک کرنا چاہیے صحافی کی تنخواہ کے ساتھ. اور کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہاں سے سرٹیفکیٹ ایشو ہو کہ صحافیوں کی جو جائز تنخواہ وہ دے دی گئی تو اب آپ اشتہارات کے پیسے، چلے ایک بیسک اشتہارات رکھ لیں کہ جیسے ٹینڈر نوٹس اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو آپ کو ملتی ہیں نا وہ کیمپینز ملتی ہیں ان کے ساتھ کم از کم ایسوسیٹ کر دیں. تو کم از کم صحافی کو ٹائم پہ تنخواہ ہے کتنی رکتی تو اسی کی ہے جس کی 15,000 20,000 25,000 ہے، 5 لاکھ 8 لاکھ اور 10 لاکھ والے کی تو نہیں رکتی. تو اس لیے آپ کے ساتھ انشاءاللہ مل کے جستجو بھی کریں گے، جدوجہد بھی کریں گے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے نا یہ ویسٹ کے ویدر کی طرح بدلتا رہتا ہے. اپوزیشن میں ہم آپ کو اچھے لگتے ہیں اور ہمیں بھی آپ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، گورنمنٹ میں ہمیں بھی تھوڑے سے آپ برے لگتے ہیں، ہم بھی تو، لیکن آخر پہ ہم سارے کولیگ ہیں، بھائی ہیں. انشاءاللہ میں بہت خوش ہوا ہوں کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اور کوشش کریں گے کہ اس میں حکومت جو بھی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے وہ ضرور کرے گی. ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ. پی ڈی ایم بھی ایک میچ آپ سے دوبارہ کھیلنے کی تیاری کرے اور 28 سے سربراہ اجلاس اور 29 کو کراچی میں جلسہ، تو اس میچ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ سوال سیاسی کر لیا، میں جواب تو نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن آپ شاکر صاحب کیونکہ دونوں طرف کھیلتے ہیں، یہ بھی سپورٹس کی بھی بہت زیادہ ان کی نظر ہے اس پہ اور بڑی گہری نظر ہے اور سیاست پہ بھی اتنی نظر ہے. تو اس میں میرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹرینتھ اور ویکنیس آپ کی اپنی ہوتی ہے، آپ کے دشمن کی نہیں ہوتی، آپ کے اپوننٹ کی نہیں ہوتی. جب آپ اپنا ہی نقصان خود کر لیں تو آپ کے دشمن کو اس کا حق بنتا ہو یا نہ بنتا ہو اس کو کریڈٹ خود ہی ملتا ہے. تو جو کچھ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے کیا ہے پچھلے 1 سال میں اس میں بہت سارا نقصان تو انہوں نے خود اپنے آپ کو پہنچایا. یہ جانتے بوجھتے کہ اب دنیا ڈیفرنٹ ہے، اب ہر شخص کے ہاتھ میں ٹیلی ویژن ہے، مین ٹیلی فون کے اوپر وہ لمحہ بلمحہ الرٹ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ لوگ پچھلے ویڈیوز بھی چلاتے ہیں، پیکیجز بھی چلاتے ہیں. میں نے یہاں کیا کہا ہے، کل اگر آپ کو کوئی گراؤنڈ مل رہا اور میں کہوں نہیں ان کو گراؤنڈ نہیں ملنا چاہیے تو آپ یہ چلائیں گے کہ جناب آپ یہاں تو تقریر فرما رہے تھے کہ ملنا چاہیے، جا کے کہہ رہے نہیں ملنا چاہیے. تو اب آپ رسپانسبل ہیں، آنسریبل ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں فار ایچ اسٹیٹمنٹ وچ یو میک، فار ایچ پوزیشن یو ٹیک. سو ایسی سچویشن میں جو پی ٹی ایم تھی انہوں نے وہی پرانا منجن بیچنے کی کوشش کی، کبھی ادھر سے گھما کے بعد ادھر، کبھی لندن تو کیا پاکستان میں پراپرٹی نہیں، پھر وہیں پہ سارا کام ہو رہا ہے. اب آپ یقین کیجئے میں پرسنلی اگر آپ مجھے پوچھیں تو یہ جو لندن میں ایک مظاہرہ ہوا ہے شاید میں بھی یہ سمجھوں کہ یار اس حد تک عوام کو نہیں جانا چاہیے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جب عوام اتنی تنگ آ جائے حکمرانوں سے
اگر فار ایگزامپل آج میں یہ 300 روپے میٹر والا کپڑا پہنتا ہوں اور حکومت میں جانے کے بعد یکایک میں جو ہے وہ 3 لاکھ میٹر والا کپڑا پہنوں تو ادھر دوسرے بندے کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو تو اس کو نظر تو آئے گا کہ حکومت میں آتے ہوئے کیسا تھا اور اب یہ جاتے ہوئے کیسا تھا. تو وہ دل وہ مجھے میرا کچھ کر سکے نہ سکے, دل تو اس کا بہت کچھ کرنے کو کرے گا. تو عوام جو مظاہرہ کر رہی ہے یہ میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں کہ اس میں ہماری جماعت کی کوئی انسٹرکشن کوئی چیز کہیں پہ نہیں تھی, یہ عام عوام ہے اس کا ریئیکشن ہے. تو پی ٹی ایم جیسے جو کچھ انہوں نے اپنے ساتھ کیا, میں یہی کہوں گا کہ ہم نے تو جو ان کے ساتھ کرنا تھا وہ کرنا تھا ایک مخالف پارٹی کے ساتھ, لیکن جو کچھ انہوں نے اپنے ساتھ کیا, جو 4 جرنلسٹ ان کے ساتھ تھے, جن پوزیشنز پہ ان کے ساتھ تھے, انہوں نے ان پوزیشنز پہ بھی ان کو ڈچ کیا. تو جو کچھ پی ڈی ایم اپنے ساتھ برا کر سکتی تھی وہ انہوں نے کیا. تو اس میں سے جو شخص اپنا نہیں ہوتا اس نے کسی اور کا کیا ہونا. تو یہ پی ڈی ایم کی میرا نہیں خیال کہ حکومت کو کسی قسم کی, حکومت کے اوپر ایک ہی ذمہ داری ہے, عوام کا خیال رکھے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی رکھے. جن اصولوں پر عمران خان وعدہ کر کے حکومت میں آئے تھے ان پر ہم عمل پیرا رہیں, ان پر اگر ہم عمل پیرا نہ ہوئے تو ہماری شکست ہوگی. وہ ہے ہمارا اصل اس ٹائم ٹیسٹ. اپوزیشن تو میرا خیال ہے اٹ از اے گیم آف پاس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل ختم ہو گیا, آف کورس وہ پولیٹیکل ریالٹیز ہیں, دے آر پارٹ آف پاکستانی پولیٹکس, دے ول بی پارٹ آف پاکستانی پولیٹکس. لیکن ان کی جو اس ٹائم افیکٹونیس ہے, سیاست میں 6 مہینے بہت ہوتے ہیں, یہ جو میں اگلے 6 مہینے دیکھ رہا ہوں اس میں تو مجھے ان کی افیکٹونیس نظر نہیں آ رہی. باقی لمبا اللہ میاں جانتے ہیں کہ لمبا جو معاملہ ہے اس میں کیا ہوگا. لیکن آج ہمیں جو چیلنج ہے وہ یہ کہ عوام کی خدمت کس طریقے سے کریں. سر سندھ گورنمنٹ ایک طرف کہہ رہی ہے کرونا ہے اور دوسری طرف پی ڈی ایم کو جلسے کی دعوت دی ہے, تو اسکول بھی بند انہوں نے کیے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے, تو کیا اس پہ کہیں گے؟ دیکھیں سندھ گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ آج بلاول صاحب بھی سڑکوں پہ نکلے ہیں, بڑی مدت کے بعد نکلے ہیں. 3 سال وہ بالکل نہیں نکلے. آپ نے دیکھا ہوگا جی بی میں نکلے, آزاد کشمیر میں نکلے, اسلام آباد میں نکلے, پنجاب میں نکلے, کوئٹہ میں بھی جا کے نکلے. نہیں نکلے تو سندھ میں نہیں نکلے, نہیں نکلے تو تھر پارکر میں نہیں نکلے جہاں پر 100 بچوں کی دوبارہ ڈیتھ ہو گئی ہے بھوک سے, افلاس سے. اب وہ دوبارہ سڑکوں پہ نکلے کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ اب عمران خان سندھ میں نکلنے والا ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں کہ ایک طرف کچھ کہتے ہیں اور دوسری طرف کچھ کرتے ہیں, کال و فیل میں جو تضاد ہے, اسی کا نقصان ہوا ہے کہ آج پیپلز پارٹی کا ٹکٹ بھی دیں, 700 من گندم بھی دیں, ساتھ آپ ایک آدھ ٹانگا اور گھوڑا بھی دیں, تو پھر بھی پیپلز پارٹی کے الیکشن ٹکٹ پہ کوئی کونسلر کا الیکشن لڑنے کو پنجاب میں تیار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ان کی, اور کوئی عوام میں تو ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کی بڑی اسٹرانگ ہولڈ تھا پنجاب کے اندر بھی. وہ وجہ یہ جو انہوں نے ایک کہا کچھ اور ہے اور کیا کچھ اور ہے, تو عوام بدزن ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ وہاں جلسہ کریں یا جا کے لنڈن میں ولیمہ اور نکاح کریں یا نیو یارک میں جا کے اپنا سی وی جمع کروائیں. اب یہ جہاں مرضی پھریں, اب کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے کیونکہ عوام ان کو جان چکی ہے. سر رمیز راجہ کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کو چیئرمین پی سی بی اگر لگایا جاتا ہے, فیصلہ ہو جاتا ہے, کرکٹ کو کتنا بڑا؟ دیکھیے ابھی پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ حتمی فیصلہ نہیں کیا. یہ بات درست ہے کہ رمیز راجہ صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے ابھی اس پہ حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ انہوں نے آگے اس سلسلے میں کیا, کس کو کون سی ذمہ داری سونپنی ہے. کیونکہ میں پرائم منسٹر صاحب کا ترجمان ہوں, میری جو آفیشیل رسپانسبلٹی ہے اس میں یہ درست نہیں کہ میں تجزیہ کروں کہ کس کے آنے سے کیا فرق پڑے گا, کس کے جانے سے کیا فرق پڑے گا. ایک دفعہ میرے باس جو ہیں وہ فیصلہ کر لیں تو آپ دیکھیں پھر میں بہت اچھا تجزیہ کروں گا. جو وہ فیصلہ کریں گے اس کے میں جو فائدے ہوں گے وہ آپ کو بہت سارے بتاؤں گا. بہت شکریہ.